انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز، یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں عجز سے۔ عجز اور عجز دونوں کلمہ استعمال ہوتے ہیں، مگر عجز زیادہ مشہور ہے، اور عجز کا معنی ہے عدم القدرت علی الخیر والطاعت والعبادات، یعنی کار خیر پر، طاعت پر اور عبادتوں پر قدرت نہ ہونا۔ اب قدرت نہ ہونے کی وجہ چاہے جو بھی ہو، جیسے ایسے سواری میں سفر کر رہے ہیں کہ جس سواری میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ سواری ہماری اختیار میں نہیں ہے، جیسے بہار کی ٹرین، ہاں کہ وہاں تو اے سی ڈبے بھی فل ہو جاتے ہیں، ارے بہار میں پہنچ کر اے سی ڈبے بھی کیا ہوتے ہیں، فل ہو جاتے ہیں ایک دم۔ ہاں ٹکٹ ہم نے لیا ایسا بولتے ہیں، حالانکہ اے سی کا ٹکٹ الگ ہوتا ہے، نان اے سی کا ٹکٹ الگ ہوتا ہے، مگر اے سی میں اگر چڑھ جائے کوئی کہہ دے کرے بھائی یہ تو اے سی ہے، لیکن ٹکٹ ہم نے بھی لیا ہے۔ اور اے سی میرا تجربہ اس سے بولتا ہوں، بغیر تجربہ نہیں بولتا ہوں، میں بہار گیا تھا تو وہ گاڑی فل ہو گئی تھی ایک دم۔ اب نماز کیسے پڑھو اس کے اندر، وہ چل رہی ہے مسلسل گاڑی۔ بہرحال تو ایک تو یہ ہے عدم قدرت کی وجہ، دوسری وجہ بیماری ہو یا کوئی اس کے علاوہ عذر ہو کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے حکم پر، خیر پر، طاعت پر، عبادت پر قادر نہ ہو، تو ایسے عجز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، جس کا مطلب بھی نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اللہ اپنی طاعت پر اور اپنی عبادت پر اور کار خیر پر ہمیں قائم و دائم رکھے، قادر رکھے، اس سے عاجز نہ ہو کہ ہم ایسے خیر سے کیا ہے کہ محروم ہو جائے۔ اور قدرت کے زمانے میں ایک قید اور بھی ہے، اور قدرت کے زمانے میں جو آدمی جس خیر اور جس طاعت پر قائم رہا، تو عجز کے زمانے میں ایسی طاعت اور ایک ایسی خیر سے اگر وہ عاجز بھی ہو جائے تو یہ ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اس کا ثواب ختم ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہم انی، یا اللہ میں تیری پناہ کرتا ہوں عجز سے، والکسل، کسل سے، اور کسل کا معنی کل آ گیا، والجبن، اور بزدلی سے۔ بزدلی عدم انبعاث علی دفع الظلم وحقوق العباد۔ جبن کہتے ہیں کہ انسان کا کسی خیر پر اور کسی مظلوم کی مدد کرنے پر آمادہ نہ ہونا، عدم انبعاث الانسان علی عون الاخ یا علی عون المظلوم، مظلوم کی مدد پر، مدد کرنے پر آمادگی نہ ہونا، یہ کیا ہے کہ جبن ہے اور بزدلی ہے۔ ہمت نہ ہونا، اپنے کو بے ہمت، گویا کہ وہ سوجا نہیں ہے۔ لہذا اب اس میں عبادت پر ہمت ہونا یہ بھی کیا ہے کہ ایک شجاعت ہے۔ ارے عبادت پر ہمت ہونا بھی کیا ہے، شجاعت ہے۔ کار خیر پر ہمت ہونا یہ بھی شجاعت ہے، اور مظلوم کی مدد کرنا یہ بھی کیا ہے کہ شجاعت ہے۔ اور جبن یہ ہے کہ اپنے میں عبادت کی ہمت نہ ہو، یہ جبن ہے۔ لہذا نماز پڑھنے میں ہمت نہیں ہے کہ ہماری بزدلی ہے۔ اسی طرح اور نیک کام میں اگر ہمت نہ ہو بھی کیا ہے کہ بزدلی ہے، اور ظالم کو ظلم سے نہ روک پائے اور مظلوم کی مدد نہ کر سکے بھی کیا ہے کہ بزدلی ہے۔ شجاعت سے بہت سے کام ہوتے ہیں جو جبن سے رک جاتے ہیں۔ ایسا شجاع آدمی کا کام کیا ہے، ہو جاتا ہے، اس کی عبادت بھی ہو جاتی ہے، مظلوم کی مدد بھی ہو جاتی ہے، اور ظالم کو ظلم سے کیا ہے روک بھی سکتا ہے۔ ہمارے اس بلڈنگ میں کیا ہے کہ ایک آدمی
روزانہ بیوی کو مارتا تھا. میں پڑوس میں اب اپنے کہنے جا رہے تو وہ روکتی تھی. آپ نے کہا کیوں بولنے کا, اپنے سے لڑائی ہوگی, بتاؤں گی نہیں, کب تک برداشت کرے, مینے میں سے برداشت کرنا ہے نہیں ہے. ایک دن گھر دروازہ کھول کے گھس گیا اندر. دیکھیے شرم آتی ہے, بیوقوف کہیں کا, چل باہر لڑ لے کسی سے, یہاں بیوی کو کیا مرتا ہے, جو کون سی بہادر ہے کہ بیوی کو مارے تو اس کی بیوی کہنے کی دکان ہی بے شرم کہیں گا, مجھے بہت مارتا ہے کمر کا گلا وجہ ایسا. بس یہ میں ایک دن کہنے گیا تب سے مارنا بند ہو گیا. تو یہ ہمت ہونی چاہیے, کیا کسی کو کھانا اپنے ڈرنے کا نہیں, کہہ دینے کا اپنے. لیکن ہوا کیا, واقعی میری بیوی کے بات صحیح تھی. ہوا کیا, پھر کسی موقع پر اس کا مسیح اسکال ہو گیا تو اس کی بیوی کہے کہ یہ مولانا ایسا ہے کہ میرے شوہر کو کہتا ہے کہ اس کو مارو. میں اس کو مار سے بچانے گیا اور اس نے مارنا بند بھی کیا, مگر اسی تو مجھ پہ لگا دی کہ میرے شوہر کو کہتا ہے کہ مارو. کیا ہوتا ہے اس کو, کچھ نہیں ہوا میرا. ارے کہاں سے بھی کچھ نہیں ہوا, سب جانتے تھے کہ بھائی یہ تو ایسا کہتے ایسا آدمی نہیں ہے. ہاں تو یہ جب نہ چھوڑ دو اور شجاعت کیا کہ اختیار کرو. والحرم, حرم آ گیا, ارذل العمر والبخل. ہاں بخل کہتے ہیں ایسی دل کی تنگی کو جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے سے مانی ہو. یہاں حقوق الہی اور حقوق عباد جو مالی ہو اس کو ادا کرنے سے کیا ہو کہ مانی ہو. جس کو اپنے کہتے ہیں کنجوس ہونا, ساتھ میں مکھی بھی چوس لیتا ہو, ہاں تو یہ بخل ہے. اور ظاہر بات ہے یہ بخل ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت سے حقوق کے واجبہ ادا کرنے سے رک جاتا ہے. جیسے ماں باپ کا حق ہے مگر بخل اس کو ادا کرنے دیتا نہیں ہے. جیسے بھائی کا حق ہے, اپاہج بھائی ہے, اس کا نفقہ دینا واجب ہے مگر بخل اس کا ادا کرنے دیتا نہیں ہے. وہ جانے اس کا کام جانے, نہیں تو جانے. تو بہت سے ایسے حقوق ہے بندوں کے, اور اللہ کے حقوق صدقہ فطر واجب ہے مگر نکلتا نہیں ہے. حالانکہ 40 روپے ہے یا 70 روپے ہے مگر نہیں نکل پاتا, اور ہے کروڑ پتی. تو حقوق واجبہ اور حقوق انسانیہ, جہاں ایک انسان کو خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ کرنے سے بخل روک دے. اس کے مقابل میں سخا ہے. تو بخل سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا, اور زندگی کے فتنوں سے میں پناہ پکڑتا ہوں. زندگی کے فتنے یہ دنیاوی لذات ہے اور نفسانی خواہشات ہے. دنیاوی لذات اور دنیاوی چمک دمک کہ جس میں انسان لگ کر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کو وہ چھوڑ دیتا ہے. یہ 4 زون میں بیٹھنا ہے انسان کو صلاح دیتا ہے. میں تو اس لیے رعایت کرا کہ تو موٹا آدمی ہے مگر تو سوتا ہے, کوئی 4 زون نہیں بیٹھے. یہ بھی بیٹھک حاملہ عورت کی ہے. تو جو بیٹھا ہے نا ایسے حاملہ عورتیں بیٹھتی ہے, اس کو پیٹ کی جگہ چاہیے نا, اس لیے چوڑی ہو کر بیٹھی تھوڑی. تو حاملہ نہیں ہے, یہ تنگی کے ساتھ بیٹھ. تھوڑی ان کے موٹاپن کی تھوڑی رعایت کرتے ہیں, اپنے سر پر چڑھ جاتے ہیں, آرام سے سو رہا ہے وہ. یہ دفعہ ایسے ہی بیٹھنے کا 4 سالوں نہیں. ہاں تو زندگی کے فتنوں سے, محیا حیات کے فتنوں سے, اور حیات کا فتنہ وہی دنیاوی چمک دمک ہے اور نفسانی خواہشات ہے, اس کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے. اور ساتھ میں ایک معنی اور بیان کیا گیا ہے کہ اس میں موت کے وقت کا فتنہ یعنی سوء خاتمہ بہت خطرناک چیز ہے. جس کا خاتمہ برا ہو گیا اس کی زندگی بری ہو گئی, اور جس کا خاتمہ خیر ہو گیا تو اس کی زندگی کیا ہو گئی, خیر ہو گئی. اس لیے سوء حیات یا سوء محیا سے مراد کیا ہے کہ یہ بھی ہے کہ سوء خاتمہ. والممات, یہ محیا کے مقابلے میں موت آیا ہے, تو بعض حضرات نے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے سوء خاتمہ.
وہ ہے کہ فتنۃ المحیا عام ہے اور فتنۃ الممات خاص ہے، سوئے خاتمہ، وہ ہے کہ دونوں جگہ سوئے خاتمہ مراد ہے، ایک میں جزء مراد ہے اور سوئے ممات میں ایک میں کل مراد ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ فتنۃ الممات سے مراد عذاب قبر ہے، تو اس صورت میں فتنۃ المحیا الگ ہو جائے گا اور فتنۃ الممات کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا۔ اس میں وہی دنیاوی لذتیں، نفسانی خواہشات ہیں اور سوئے خاتمہ، یہ فتنۃ المحیا ہے، اور فتنۃ الممات کیا ہے؟ عذاب قبر ہے۔ تو ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے، مبرہ ہے۔ آپ میں یہ چیزیں پائی جا سکتی نہیں ہے، مگر آپ نے دعائیں کی ہے اور ہمارے لیے چیزیں موجود ہے، تو ہم کو بطریق اولا ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔